اہل سنت کی معتبر کتاب صحیح بخاری حدیث نمبر 3714 لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ زہرا میرا گوشہ ہے، فاطمہ زہرا میرا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 4240 لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ناراض کیا۔ نتیجہ یہ نکالا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہیں۔ اگر حضرت فاطمہ کی ناراضی کو بیس بنا کر کے یہ نتیجہ نکالنا درست ہے تو بتاؤ۔ یہ تمہاری اپنی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے انوار نعمانیہ، جلد نمبر اس کی 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 79 ہے۔ اس کا مصنف لکھتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ایک باندی کی گود میں سر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ آئیں اور وہ ناراض ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ آپ نے اس باندی کے ساتھ میں صحبت کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے انکار کیا۔ حضرت فاطمہ اس بات سے سخت ناراض ہوئیں کہ حضرت علی نے ایک باندی کی گود میں سر کیوں رکھ رکھا ہے۔ حالانکہ باندی سے صحبت جائز تھی تو یہ جائز فعل تھا، لیکن جائز فعل پر بھی حضرت فاطمہ ناراض ہوئیں، تو کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضی سے جو نتیجہ آپ حضرت ابو بکر کے لیے نکال رہے ہیں وہ حضرت علی کے لیے نکالیں گے؟ دوسرا حوالہ، یہ بھی تمہاری اپنی کتاب ہے، امالی شیخ صدوق، صفحہ نمبر 281، المجلس الحادی والسبعون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے اس قدر ناراض ہو گئی تھی کہ آپ نے ضرب تک لگائی تھی حضرت علی کو، نعوذ باللہ۔ اور حضرت علی نے رسول اللہ سے شکایت بھی کی تھی کہ فاطمہ مجھے ضرب لگا رہی ہیں، تم گستاخیاں کر رہے ہو حضرت علی کی۔ حضرت فاطمہ حضرت علی سے اس قدر ناراض ہیں، تم خود اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہو اور پھر حضرت ابو بکر کے لیے غلط نتیجہ نکال رہے ہو۔ تیسرا حوالہ، یہ بھی آپ کی اپنی کتاب ہے، شیخ صدوق امالی کے اندر صفحہ نمبر 64، المجلس الثانی والعشرون میں لکھتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے تھے، تو حضرت فاطمہ وہاں بھی حضرت علی سے ناراض ہو گئیں۔ اور اسی تناظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو یہ باتیں تو تمہاری اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بھی حضرت فاطمہ سے ناراض ہوئے ہیں۔ تو اگر ناراضی کے سبب حضرت ابو بکر کے لیے جو تم نتیجہ نکال رہے ہو، کیا وہی نتیجہ حضرت علی کے لیے نکالو گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت فاطمہ راضی تھیں اور حضرت علی سے بھی راضی تھیں۔ آپسی کچھ معاملات ہو جاتے ہیں وہ بیٹھ کر کے سلجھا لیے جاتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، اور اس کو ہوا بنانا یا اس کو ایشو بنانا یا اس کو اس انداز میں پیش کرنا کہ کسی صحابی کی عظمت کو کم کیا جائے، یہ تم روافض کا ہی کام ہے۔ اور رہی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو تمہاری اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی تھیں۔ جب حضرت ابو بکر سے حضرت فاطمہ راضی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر سے راضی ہیں۔ اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں جو تمہاری کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے بھی راضی ہیں اور حضرت علی بھی حضرت فاطمہ سے راضی ہیں۔ اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ سب اللہ اور رسول سے راضی ہیں۔